بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، جس کے معنی ہیں رات کو آنے والا شہزادہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور بھی تھے۔ چنانچہ اسرائیل کے 12 بیٹوں کی اولاد دوبارہ قبیلوں میں پھیل گئی، مزید قبیلہ در قبیلہ پھیلتی چلی گئی اور اسے بنی اسرائیل کا نام ملا۔ اس قوم نے بڑے نشیب و فراز دیکھے، اس پر خدا کی عنایتیں بھی بہت ہوئیں اور غضب بھی بہت ٹوٹے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے اور اس کے فرزندان عزیز کہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے فرما رواں بنے تو انہیں بھی اقتدار نصیب ہوا اور بڑے مزے کی زندگی گزارنے لگے۔ مصر پر قبطیوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس پوری قوم کو غلام بنا کر رکھ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کے بھائی ہارون کو بھی منصب نبوت عطا ہوا، تو یہ دونوں بھائی مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس گئے اور اپنے پیغمبر برحق ہونے کی خبر اسے دی۔ فرعون کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے کئی معجزات پیش کیے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے اور راہ حق پر آنے کی دعوت دی، جسے فرعون نے بڑی رعونت سے مسترد کر دیا۔ دعوت حق ملنے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ان کا خاتمہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے منصوبے کا پتہ چلا تو ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے، مگر فرعون نے اپنے سپہ سالار اور وزیر حامان کی مدد سے قبطیوں کا ایک بڑا لشکر ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ دریا کے کنارے پر فرعونیوں نے انہیں جا لیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے تو ہمیں مروا دیا، آگے دریا ہے، اس میں جاتے ہیں تو بھی مر جائیں گے، پیچھے فرعون ہے، وہ بھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، عین اسی وقت میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اپنا ڈنڈا دریا پر مارو اور راستہ خود بخود بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ دریا میں ایسے راستہ بن گیا جیسے پختہ سڑک ہوتی ہے۔ اب تمام بنی اسرائیل جلدی جلدی اس راستے سے گزرنے لگے۔ فرعون نے جب دیکھا تو اس نے کہا، اے قبطیو، دیکھتے کیا ہو، تم بھی اس راستے پر بنی اسرائیل کا تعاقب جاری رکھو۔ اللہ کی شان، جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا سے باہر آ گیا اور قبطیوں کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو پہلے کی طرح جاری کر دیا۔ دریا کی تلاطم خیز لہروں نے قبطیوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ فرعون بھی ڈوبنے لگا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے اور بولا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اب موت کو سر پر دیکھ کر ایمان لانے سے کیا حاصل؟ لہٰذا فرعون سمیت تمام قبطی دریا میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل کو معجزانہ طور پر نجات حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اس طرح کرم فرمایا اور انہیں فرعون سے نجات دلائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شکر و اطاعت میں بہت زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرتے، مگر معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک جادوگر سامری نے سونے کے زیورات قوم سے اکٹھے کر کے سونے کا ایک بچڑا بنایا، جس سے جادو کے اثر سے باضابطہ ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ سامری نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، لہٰذا اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز کی میقات پر اللہ کے حضور گئے ہوئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، لیکن ان کی بات کسی نے نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور قوم کو بچڑے کی پرستش کرتے ہوئے پایا تو سخت غضبناک ہوئے اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال کھینچنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، میں نے انہیں بہت روکا تھا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی، بلکہ ان کا مجھے جان سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا۔ قوم نے اس پر بلا تعامل عمل کیا اور یوں اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ معافی مل جانے کے بعد وقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مالک حقیقی سے لو لگاتے اور نبی کی اطاعت کرتے، مگر یہاں بھی انہوں نے روایتی اکڑ مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ مورخین کے مطابق انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا
اور کہنے لگے اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو کھوکھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ ظاہر ہے یہ مطالبہ نہایت عاقبت نااندیشانہ تھا۔ پھر مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ وہ کوہ طور کے گرد جمع ہو جائیں۔ پھر جو اللہ نے تجلی فرمائی تو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ متاع زندگی کھو بیٹھے ہیں، مگر اللہ نے پھر ان پر کرم فرمایا، گویا انہیں ایک حیات نو عطا فرمائی۔ صرف یہی کرم نہیں کیا بلکہ انہیں کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ صحرائے سینا میں انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر بادلوں کا سائبان تان لیا اور ان کی خوراک کا مستقل بندوبست یوں کیا کہ شبانہ روز من و سلوہ سے ان کی ضیافت فرمائی۔ گویا طعام شیریں بھی میسر تھا اور قراری خوراک کا بھی انتظام تھا۔ حق بنتا تھا کہ بنی اسرائیل شکر گزاری اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے، مگر اپنی مطلون مزاجی اور بری فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر نافرمانی پر تل گئے اور اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔